تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں میں بعض بندوں کو مالدار اور بعض کو غریب بنایا ہے، اور اللہ نے دنیا کے اس نظام کو چلانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ قدرتی طور پر اور فطری طور پر ہر ملک میں اور ہر شہر میں، ہر گاؤں میں اور ہر گھر میں، حتیٰ کہ ایک باپ کے 5 بیٹوں کے درمیان بھی یہ فرق ہوتا ہے۔ تمام بیٹے ایک جیسے مالدار نہیں ہوتے، کوئی بیٹا مالدار ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے۔ دکانوں میں بھی کوئی دکان زیادہ چلتی ہے، کوئی کم چلتی ہے، اور یہ اللہ کا فرمان ہے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے دنیا میں تمہارے رزق کو تقسیم کر دیا ہے۔ کس آدمی کو کتنا رزق دینا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ تو یہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ غریبی اور مالداری یہ اللہ کی طرف سے لوگوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام مال و دولت سے نفرت کیا کرتے تھے۔ مال و دولت سے انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ مال اور اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے۔ یقیناً مال اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، جس کو دولت مل جاتی ہے، اللہ کی نعمت ملتی ہے، لیکن جو اس کی حفاظت نہ کر سکے، جو اس کا حق ادا نہ کر سکے، اس کے لیے یہ مال اور یہ دولت آزمائش بن جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے کہ الفقر فخری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اللہ سے یہ کہتا کہ ان پہاڑوں کو سونا بنا دیا جائے تو اللہ ضرور بنا دیتا۔ جدھر آپ اشارہ کرتے، آپ انگلیوں کا اشارہ کرتے اور اللہ آپ کے حکموں کو پورا کرتا چلا جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا پسند فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الفقر فخری، کہ فقر، غریبی یہ میرے لیے باعث فخر ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ جس کے پاس جتنا مال ہوتا ہے وہ اتنا اللہ کی محبت سے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی کتنا ہی قسم کھا کر بیان کرے، کوئی آدمی کتنی ہی پکی بات کرے، سچ کہے کہ نہیں میں مالدار بھی ہوں اور اللہ کا ذکر کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہے، وہ قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ ارے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو مالدار تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ صحابی جن کو بہت زیادہ مال تھا، اللہ نے بہت زیادہ ان کو دولت دے رکھی تھی، وہ صحابی جنت میں سب سے بعد میں جنت میں پہنچتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے جو خواب دیکھا، انبیاء کا خواب سچ ہوتا ہے، انبیاء کی بشارتیں حقیقت ہوتی ہیں۔ جیسے کوئی چیز بیداری میں دیکھیں، اسی طرح انبیاء کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، بیداری جیسا ہوتا ہے۔ تو صحابہ مالدار ہونے کے بعد وہ جنت میں لاسٹ میں پہنچتے ہیں، چونکہ حساب و کتاب کا مرحلہ ہوتا ہے۔ جبکہ وہ پاکیزہ مال کمانے والے ہوتے ہیں، مال کا حق ادا کرتے ہیں، اپنے ماتحت لوگوں کا حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں، جائز و ناجائز کی تمیز کرنے والے ہوتے ہیں۔
اور آج ہمارے اور آپ کے مال کا حال کیا ہے، کہاں سے مال آ رہا ہے اور کہاں خرچ ہو رہا ہے، کس طرح سے مال ہم نے کمایا ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، تو کیا اللہ کے پاس ہمارے لیے حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ یقیناً اللہ کے پاس حساب و کتاب ہونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدم کی اولاد کو قیامت کے دن 5 چیزوں کا حساب و کتاب دینا ہے، 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، اس کا جواب دینا ہے۔ ان 5 چیزوں میں یہ بھی ہے کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کس طریقے سے مال کمایا ہے اور کس طریقے سے خرچ کیا ہے۔ تو جس کے پاس جتنا مال ہوگا اتنا اس کے لیے مسائل وہاں کھڑے ہوں گے، اتنے سوال و جواب کے مرحلے سے ان کو گزرنا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مال عطا فرمایا ہے، یقیناً اللہ کی وہ نعمت ہے، لیکن اگر اس کا حق ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن گاڑی اٹک جائے گی۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ ہوتے، دنیاوی اعتبار سے، مالداری اعتبار سے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ میں پتھر باندھتے تھے۔ آپ کے گھر میں 2 مہینے چولہے نہیں جلتے تھے، 2 نئے چاند دیکھ لیے جاتے تھے اور آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ فاقہ ہے، اور اس فاقے کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی بیوی صاحبہ نے آپ کے لیے بستر کا جو انتظام کیا وہ ذرا موٹا گدے کے طرح سے انتظام کیا کہ اللہ کے رسول جب آپ آرام فرماتے ہیں زمین پر تو ایک چٹائی ہوتی تھی، کھجور کی چٹائی ہوتی تھی، اور اس پر آرام کرتے تو آپ کے جسم اطہر پر اس کا نشان لگ جاتا تھا۔ تو زوجہ محترمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صاحبہ نے بستر کا انتظام کیا محبت سے۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام پہنچانے کے لیے بیوی صاحبہ نے اپنی مرضی سے ایک موٹے بستر کا انتظام کیا۔ آپ آرام فرمائے، آرام فرمانے کے بعد صبح ہوئی اور آپ نے فرمایا اپنی بیوی صاحبہ سے کہ جو چٹائی ہمارے لیے بچھایا کرتی تھی وہی بچھاؤ، آج رات جو تم نے گدا بچھایا ہے اس سے مجھے اٹھنے میں تکلیف ہوئی، بیدار ہونے میں تکلیف ہوئی، اللہ کی یاد میں ہمیں دقت ہوئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے، راحت سے دور بھاگتے تھے، وہ اسی لیے تاکہ اللہ کی یاد میں انہماک پیدا ہو سکے، اللہ کی یاد میں، مشغولیت میں کسی بھی طرح کا کوئی خلل نہ واقع ہو۔ تو میرے دوستو، الفقر فخری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقر میرے لیے باعث فخر ہے، یعنی میرے لیے باعث افتخار ہے۔ یہ تو ہمارے آقا کا حال ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ فقر میرے لیے باعث افتخار ہے، اور آج ہم امتوں کا حال کیا ہے کہ ہم اپنی مالداری پر فخر کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنا مال ہے، ہمارے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، ہمارے پاس اتنی بلڈنگیں ہیں، خدا کی قسم ان بلڈنگوں کی وجہ سے تم جنت میں لیٹ پہنچو گے، ان مالداریوں کی وجہ سے، ان مال و دولت کی وجہ سے جنت میں لیٹ پہنچو گے، جنت میں تاخیر سے پہنچو گے۔ جس کے پاس جتنا مال ہوگا اتنا اس کے لیے لمبا حساب ہوگا۔ ہاں، مال کماؤ، اس کا حساب کتاب رکھو۔ ارے جب جنت پہنچنے سے پہلے دنیا میں جو چھوٹا حساب کتاب ہے، زکوٰۃ ادا کرنا چھوٹا حساب ہے، سال بھر کا حساب ہے، سال بھر کا حساب جو نہ کر سکے وہ پوری زندگی کی کمائی کا حساب قیامت کے دن دے سکے گا؟ پوری زندگی کی کمائی کا حساب اللہ کے پاس دینا ہے، تو وہی آدمی حساب و کتاب سے محفوظ رہ سکتا ہے جو دنیا میں اپنا حساب و کتاب صحیح رکھے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے بہت سی بشارتیں بھی سنائی ہیں، وعیدیں بھی سنائی ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنا آج ہمارے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ کو ہم ضروری نہیں سمجھتے، اپنی زکوٰۃ خود کھا لے رہے ہیں۔ لوگ بہت زکوٰۃ ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتے ہیں، بہانے کرتے ہیں اور حساب کتاب میں غلطیاں کرتے ہیں، جان بوجھ کر غلطی کرتے ہیں، اور اس طرح سے وہ اپنی زکوٰۃ خود کھا لیتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے، جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ تعالیٰ اس پر قحط ساری برپا کرتا ہے۔ کتنا بھی کماؤ گے کبھی تمہاری ضرورت پوری نہیں ہوگی اگر غریبوں کا حق تم نے دبایا، غریبوں کا لقمہ اگر تم نے کھا لیا تو کتنا بھی کماؤ گے کبھی پیٹ نہیں بھرے گا۔ آج حال وہی ہے۔ ہر آدمی چاہے وہ لکھ پتی ہو، کروڑ پتی ہو، کتنا بھی کمانے والا ہو، وہ اپنی حاجتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، ہر وقت مجبوری بیان کرتا ہے۔ ہم جس کو سمجھتے ہیں کہ وہ مالدار ہے لیکن اندر سے وہ فقیر بنا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی اپنے مال میں جو جن کا حق ہے وہ اگر ادا کرے تو اللہ کی طرف سے برکتیں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں۔ ہم نے برکت کا مفہوم یہ سمجھ لیا کہ 10 روپے ہوں تو وہ 20 روپے ہو جائے، ایک دیگ کھانا ہو تو وہ 2 دیگ ہو جائے، یہ ہم نے برکت کا مفہوم سمجھ لیا ہے۔ برکت کا مفہوم صرف یہی نہیں ہے کہ 2 گنا ہو جائے، برکت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حادثات سے بچاتا ہے، اللہ تعالی ہمارے اولاد کو فرما بردار بناتا ہے، رزق میں وسعت دیتا ہے، ہر اعتبار سے جو ہمارے لیے خیر کے جو حالات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر وہ ہمارے ساتھ کر دیتا ہے تو وہی برکت ہے۔ کوئی چیز آپ کے پاس آئی اور وہ چل رہی ہے بدستور، خراب نہیں ہو رہی ہے، وہ بھی برکت ہے۔ آپ اپنی چھوٹی سی عمر میں چھوٹے سے دن اور رات کے وقت میں بہت لمبا کام کر لیتے ہیں، قیمتی کام کر لیتے ہیں، تاریخی کام کر لیتے ہیں تو وہ بھی برکت ہے۔ صرف کھانے میں اور مال میں برکت کا مفہوم یہ بہت چھوٹا مفہوم ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جہاں جہاں نماز کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے کم و بیش وہاں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن آج ہم مسلمان زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر صحیح معنوں میں مسلمان زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دے حساب و کتاب کر کے تو کوئی غریب بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی پڑوس میں بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی آپ کے سامنے مسجد کے سامنے کاسہ گدائی لے کر ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ اس کے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے ہم بند مٹھی سے اس کی ضرورت کو پوری کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے، اگر لینے والا بنا دیتا کیا منظر ہوتا۔ اس لیے غریبوں کا خیال کریں، غریبوں کا حق ہے ہمارے مال میں، اگر ہم نے وہ مال ادا نہ کیا، ان کا حق ادا نہ کیا تو گویا ہم اس کے مال پر غاصبانہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، غریبوں کا حق دبائے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر آپ مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں تو 100 روپے صاحب نصاب ہونے کے بعد اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں تو وہ پورا کا پورا 100 روپیہ آپ کا نہیں ہے، شریعت نے طے کر دیا ہے، اس میں 2.5 روپے غریبوں کا ہے، مسکینوں کا ہے، محتاجوں کا ہے، بے کسوں کا ہے۔ اگر آپ کماتے ہیں، مالدار ہیں تو 100% پیسہ آپ کا نہیں ہے، 1 لاکھ میں 2,500 روپے غریبوں کا ہے۔ تو اس کی فکر کریں، جب ہم زکوٰۃ ادا کریں گے اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوگا، رحمتوں کا نزول ہوگا، ہمارا مال محفوظ ہو جائے گا،
پاکیزہ ہو جائے گا۔ اور اگر ہم نے زکوٰۃ ادا نہ کری تو پھر کیا ہوگا؟ حادثات ہوں گے، آفتیں آئیں گی، بے برکتی آئے گی، پریشانیاں آئیں گی، اور ہر انسان اس کو اپنی زندگی میں دیکھ سکتا ہے۔ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں خوشحال ہوتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مالدار بنایا ہے، قیامت کے لمبے چوڑے حساب سے بچنے کے لیے ہر سال اپنا حساب کلیئر رکھیں، ہر سال یہاں دنیا کا حساب اپنا فائنل رکھیں۔ جن کا جو حق ہے وہ حق ادا کرتے رہیں، جن کو جتنا دینا ہے ان کو دیتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی گاڑی وہاں بھی بہت آسانی کے ساتھ گزر جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مغفرت کے لیے بہت زیادہ عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کوانٹٹی کے اعتبار سے، مقدار کے اعتبار سے کوئی کتنی ہی عبادت کر لے، لیکن اللہ نے ان عبادتوں کو قبول نہ کیا تو تم وہاں روب جما سکتے ہو؟ تم وہاں اللہ کو کیا مرعوب کر سکتے ہو کہ اے اللہ، میں نے اتنی زندگی میں اتنے حج کیے، میں نے اتنی نمازیں پڑھیں، میں نے اتنے زکوٰۃ صدقات خیرات کیے، اتنی مسجدیں مدرسے بنائے، اے اللہ کیا میری مغفرت نہیں ہوگی؟ اللہ کے پاس سانس لے نہیں سکتے، اللہ کے پاس ایک بات بول نہیں سکتے۔ وہاں انبیاء علیہم السلام بھی نفسی نفسی کا کلمہ کہیں گے، نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، تو اپنی عبادتوں سے اللہ کو مرعوب نہیں کر سکتے۔ بس اللہ کی مہربانی اور اللہ کا فضل جن کو شامل حال ہو جائے۔ بڑے بڑے محدث جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے کلمے کو لکھنے میں، پڑھانے میں، قرآن کی حدیث کی تعلیم میں گزار دی، 80 سال، 90 سال، 100 سال کی عمر انہوں نے پائی اور قرآن اور حدیث پڑھنے پڑھانے میں اپنی زندگی گزار دی، لیکن اللہ کے پاس یہ پڑھنا پڑھانا کام نہیں آیا۔ ایک چھوٹی سی نیکی سے ان کی مغفرت ہوئی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بڑے محدث جن کے کلاس میں ہزاروں ہزار شاگرد اور اسٹوڈنٹس بیٹھا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت، اللہ کے پاس تو آپ کی بڑی آہ و بھگت ہوئی ہوگی، بڑی عزت ہوئی ہوگی، اور اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہوگا، مغفرت ہو گئی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ مغفرت تو میری ہوئی، لیکن جو میں نے زندگی بھر کیا تھا، پڑھنا پڑھانا، قرآن حدیث کی ترویج و اشاعت، تعلیم و تعلم، قرآن حدیث کی روشنی میں مسائل استنباط کرنا، عوام کو بتانا، مخلوق کو بتانا، یہ میری پوری زندگی کی جو کمائی تھی، ان کمائیوں کی وجہ سے اللہ کے پاس مغفرت نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر! پوری زندگی علماء کیا کرتے ہیں؟ پوری زندگی پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے ہیں، قرآن کی ایک ایک آیت سے مسائل کا استنباط کرنا، مسائل نچوڑنا اور عوام کے سامنے بیان کرنا، مسائل کا حل کرنا۔ لیکن علماء کی مغفرت اگر ان چیزوں سے نہ ہوگی، کتنا افسوسناک واقعہ ہوگا۔ جب علماء کی یہ حالت ہے تو عوام کی حالت کیا ہوگی؟ تو اس محدث کو خواب میں دیکھا کسی نے اور پوچھا کہ حضرت، آپ کی تو مغفرت ہو گئی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میری مغفرت تو ہوئی ہے، لیکن علم کی وجہ سے نہیں ہوئی، ایک چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے میری مغفرت ہوئی ہے۔ چھوٹی سی نیکی، وہ نیکی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں قرآن کی آیت سے مسئلے لکھ رہا تھا، اور اس زمانے میں قلم انک میں ڈبو ڈبو کر لکھا جاتا تھا، آج کی طرح نہیں کہ بس ایک مرتبہ شروع کیا تو پوری روشنائی اور انک ختم ہونے تک لکھتے جاؤ، بیچ میں رکنے کا نام نہیں۔ وہاں روشنائی اور انک بنا کر اسے ایک باٹل میں رکھتے اور قلم
بانس کی لکڑی سے یا کسی اور لکڑی سے اسے بناتے تھے اور ڈبو ڈبو کر لکھتے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا ایک مرتبہ میں کوئی مسئلہ لکھ رہا تھا، قرآن کی کوئی آیت لکھ رہا تھا، اتنے میں ایک مکھی آئی اور میرے قلم کی نوک پر وہ مکھی بیٹھ گئی۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ مکھی شاید پیاسی ہے، انک چوس رہی ہے، اگر میں لکھنا شروع رکھا تو یہ مکھی اڑ جائے گی، لہٰذا میں نے قلم کو چلانا چھوڑ دیا، روک دیا تاکہ وہ مکھی اپنی پیاس بجھا لے۔ جب وہ اڑ گئی پھر میں نے لکھنا شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میری پیشی ہوئی، اللہ کے سامنے میں حاضر ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ اے بوڑھے عالم، تو نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کیا تھا اس کے بارے میں تو نہیں ہے کچھ معاملہ، لیکن ایک نیکی تم نے جو کی ہے وہ نیکی مجھے بہت پسند آئی۔ میری ایک ادنا سی مخلوق تیرے قلم پر بیٹھی تھی، مکھی، اس مکھی کو پیاس لگی تھی، اس مکھی کی پیاس کو بجھانے کے لیے تم نے اپنا لکھنا قلم چھوڑ دیا تھا، بند کر دیا تھا۔ جس طرح تو نے میری ایک ادنا سی مخلوق کی پیاس کو بجھایا ہے، آج میں تیری پیاس کو بجھاتا ہوں اور جہنم سے آزاد کرتا ہوں۔ ایک محدث کی ایک ادنا سی خدمت کو اللہ نے قبول کر لیا اور اس کے نتیجے میں اس محدث کی مغفرت ہوتی ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ ایک ادنا سی مخلوق مچھر کی، مکھی کی اگر کوئی ذرا سی اس پر رحم کرتا ہے، اس کی پیاس کو بجھاتا ہے، اس کی بھوک کو مٹاتا ہے، اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ کیا حال ہوگا اگر ہم اشرف المخلوقات کی خدمت کریں؟ کیا حال ہوگا اگر ہم کسی بیوہ، کسی یتیم، کسی غریب، کسی مسکین کی ضرورتوں کو پورا کریں؟ ایک ادنا سی مخلوق کی خدمت سے جنت مل جاتی ہے، مغفرت مل جاتی ہے۔ کیا کسی انسان کی خدمت کرنے سے جنت نہیں ملے گی؟ یقیناً مغفرت مل جائے گی۔ تو تلاش کریں اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوس میں، جو آپ کے سامنے زبان نہیں کھولتے، جو پیشہ ور نہیں ہیں، جو باشریف لوگ ہیں، جو باغیرت لوگ ہیں، جن کے چہرے پر شرافت ہے، وہ آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، آپ ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نہ جانے کس کی کون سی نیکی قبول کر لے۔ یہ الوداع جمعہ ہے، اور الوداع جمعہ یہی ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اے مومنو، اب یہ مہمان جو بڑی شان و شوکت کے ساتھ آیا تھا، بڑی آب و تاب کے ساتھ آیا تھا، بڑی رحمتوں برکتوں کا خزانہ لے کر آیا تھا، اب یہ رمضان تم سے جدا ہو رہا ہے، یہ رمضان اب تم سے رخصت ہو رہا ہے۔ یہ الوداع جمعہ کا پیغام فقط اتنا ہی ہے کہ جو رحمتیں برکتیں جو برستی تھیں، اللہ کی طرف سے جو جود و سخا کی بارشیں ہوتی تھیں، اب وہ موسم ختم ہونے والا ہے، رمضان گزرنے والا ہے۔ اے غافل مسلمانوں، جو ایام رہ گئے ہیں، جو دن باقی ہیں، ان دنوں کی قدر کر لو۔ بس اس جمعے کا پیغام یہی ہے کہ جو ابھی تک رمضان سے غفلت میں تھے، رمضان کی رحمتوں برکتوں سے محروم تھے، اب کم سے کم 2-3 دن جو باقی رہ گئے ہیں، اس میں وہ اللہ کی طرف سے مغفرت حاصل کریں، اللہ کی طرف سے بخشش کا پروانہ حاصل کریں، ورنہ یہ رمضان جس شان و شوکت کے ساتھ آیا تھا وہ گزر جائے گا۔ میرے دوستو، یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، جہنم سے آزادی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایام بنائے ہیں، اور عید الفطر والی رات یعنی چاند جس دن نظر آئے گا، وہ رات تو یوم الجائزہ ہے، یوم الجائزہ، انعام پانے کا دن، انعام حاصل کرنے کا دن۔ میرے دوستو، جو بچے اگزام دیتے ہیں، رزلٹ انہی کو دیا جاتا ہے۔ جو بچے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں، انعام اسی کو دیا جاتا ہے۔ افسوس مسلمانوں، یوم الجائزہ اس آدمی کے لیے ہے، اس مومن کے لیے ہے جنہوں نے مہینے میں کچھ محنت کی ہوگی، رمضان میں روزے رکھے ہوں گے، رمضان میں تراویح ادا کی ہوں گی، ان کے لیے وہ رات یوم الجائزہ ہے۔ اور عید الفطر یہ
خوشی کا دن ہے، جنہوں نے کچھ نیکیاں کی ہوں گی، کچھ محنتیں کی ہوں گی، اور جنہوں نے کچھ نہیں کیا، نہ روزے رکھے، نہ تراویح ادا کی، نہ زکوٰۃ ادا کی، کوئی نیکی اس نے نہ کی ہے، نہ وہ رات اس کے لیے یوم الجائزہ ہے، نہ عید الفطر اس کے لیے خوشی کا دن ہے۔ صرف نئے کپڑے پہن لینے سے عید نہیں ہوتی، صرف اچھے پکوان کھا لینے سے عید نہیں ہوتی۔ عید تو یہ ہے کہ مولا ہم سے راضی ہو جائے، عید تو یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے سے خوش ہو جائے، تو ہمیں اللہ کو منانا ہے، اپنے روٹھے رب کو منانا ہے۔ تو جو 2-3 دن جو بچ گئے ہیں میرے دوستو، اپنی اس قیمتی لمحے کو، اپنے قیمتی اوقات کو شاپنگ کی نظر نہ کر دیں، شاپنگ میں ضائع نہ کر دیں۔ حالات ایسے ہو گئے ہیں، مسلمانوں کا ہر عمل مبلغ ہے، مسلمان کا ہر عمل تبلیغ ہے، ہمارے ہر عمل سے غیروں میں ایک میسج جاتا ہے۔ آپ کیا ہیں وہ نہیں دیکھتے، آپ کون ہیں وہ نہیں دیکھتے، آپ کے عمل کو دیکھ کر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کس مذہب کے فالوور ہیں، کس مذہب کے آپ ماننے والے ہیں۔ آپ جو بھی کریں گے اس کا نشانہ سیدھا ہمارے اللہ پر جاتا ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتا ہے۔ ہمارے ہر عمل سے ہمارے مذہب کی پہچان ہوتی ہے۔ آج ہم نے رمضان کے مہینے کو شاپنگ کا مہینہ بنا دیا، افسوس نہیں ہوتا؟ یہ رمضان مقدس مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، لیکن ہم نے اپنے اعمال کے ذریعے سے اور ناخواندہ لوگوں کی حرکتوں اور کرتوتوں کی وجہ سے خود ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ رمضان نئے کپڑوں کا مہینہ ہے، نئے کپڑوں کی عید ہے، نئے کپڑوں کا یہ موسم ہے۔ یعنی ہر حال میں ہمیں نیا کپڑا ہونا ہی چاہیے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ عید کے دن نیا کپڑا پہننا نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو بہترین کپڑا ہے وہ پہن لے، عید اسی میں ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عید کے دن سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آج عید کا دن ہے اور آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عید سوکھی روٹی سے اور میٹھے سے نہیں ہوتی۔ جس دن میرا گناہوں سے پاک گزر گیا، جو دن میرا گناہوں سے صاف شاف گزر گیا، وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ کیا فارمولہ بتایا؟ جو دن ہمارا گناہوں سے پاکیزہ گزر گیا، جو رات ہماری گناہوں سے پاک صاف ہو کر اللہ کے پاس پہنچ گئی، وہ دن اور وہ رات ہمارے لیے عید ہے۔ اگر ہم نے نئے کپڑے پہنے اور گناہ کیے تو اس نئے کپڑے پہننے کی وجہ سے وہ ہماری عید نہیں ہوگی، ہمارے لیے وہ دن وعید کا دن بنے گا، سزا کا دن بنے گا، اللہ کے عتاب کا دن بنے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مالدار بنایا ہے، غریبوں کا خیال کریں، غریبوں کے چہرے پر مسکان لائیں۔ غریب کے بچے جب ہمارے بچوں کے کپڑوں کو دیکھتے ہیں، ان کا دل اپنے ماں باپ سے، وہ بچے ضد کرتے ہیں امی مجھے بھی یہ کپڑا دلاؤ، ابو مجھے بھی یہ کپڑا دلاؤ، اور بیچارے وہ غریب ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی خواہش پوری نہیں کر پاتے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے اپنے رشتہ داروں میں امداد کریں، اپنے پڑوس میں امداد کریں۔ ہر آدمی اپنے اپنے پڑوس میں دیکھ لے، اپنے اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لے۔ کسی دوسرے اسٹیٹ میں، کسی دوسرے شہر میں زکوٰۃ نہ بھیجیں، پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں، اپنے پڑوس کا خیال کریں، آپ کے بچوں کو پڑھانے والے علماء کا خیال کریں، آپ کے بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ کا خیال کریں۔ جن سے آپ کا تعلق ہے ان کے اوپر آپ طائرانہ نظر ڈالیں۔ جو مستحق ہے ان کی زکوٰۃ سے مدد کریں، جو مستحق نہیں ہے ان کو تحفہ دیں، ان کے چہروں پر بھی خوشیاں لائیں۔ جب غریب کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، اللہ کی رحمت جھوم جاتی ہے اور ہماری عبادتیں قبول ہو جاتی ہیں۔ ہر نیکی کو یہ سوچ کر کریں کہ ہو سکتا ہے اللہ اسی نیکی کو قبول کر لے۔
بہت ذخیرہ ہمارے پاس عبادتوں کا نہیں ہے۔ ہماری نماز کی حالت کیا ہے سب کو پتہ ہے، ہمارے روزے کی حالت کیا ہے سب کو پتہ ہے۔ کم سے کم کچھ ایسی نیکی کر لو جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرو، کسی کو پتہ نہ چلے۔ ایک صاحب نے اپنا واقعہ بیان کیا، ہم بہت مالدار بنتے ہیں نا، شادیوں میں 5 طرح کے میٹھے بنوائیں گے، گھر ایسا بنے گا جنت نما کہ آدمی اگر گھر میں داخل ہو تو جنت کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائے۔ گھروں میں غلاف کعبہ کی طرح سے پردے لٹکاتے ہیں جس کو منع کیا گیا ہے۔ اپنے گھروں میں ایک زمانہ ایسا آئے گا، لوگ اپنے گھروں میں پردے ایسے لٹکائیں گے جیسے خانہ کعبہ پر غلاف لٹکایا جاتا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تو بعض لوگ بہت مالدار بنتے ہیں، ماڈرن بنتے ہیں، ہر چیز ان کی اعلیٰ کوالٹی ہوگی، لیکن ہمارے ایک جان پہچان والے نے اپنی رودات سنائی، بغیر مانگے تو اس کو کسی نے نہیں دیا، لیکن وہ ضرورت مند تھے تو انہوں نے کم سے کم 1 درجن لوگوں کے پاس، 12 لوگوں کے پاس وہ گئے، اپنی ضرورت کو بیان کیا، نامی گرامی لوگوں کے پاس وہ جا کر اپنی ضرورت کو بیان کیے، لیکن خدا کی عزت و جلالت کی قسم وہ مالدار نہیں تھے، وہ مالدار نہیں تھے، دل کے بڑے مردے تھے، وہ مالدار نہیں تھے، کسی نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا، اپنی ضرورت کو بیان کیا، محتاج ہے وہ، مستحق ہے وہ، معذور ہے وہ، اپنی ضرورت کو بیان کیا 12 لوگوں کے پاس، ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم ضرور آپ کو دیں گے، میں فون کرتا ہوں بلاتا ہوں، کسی نے نہیں مدد کی۔ یہ ہے ہمارے حالات، اور شان ہماری دیکھیے، جب کسی سے بات چیت ہو تو دیکھیے کتنی آسمان والی بات کریں گے۔ تو اس لیے میرے دوستو، یہ رمضان جو گزر رہا ہے اس کی قدر کریں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں حکم دیا ہے، میں شروع ہی میں جیسا کہ عرض کیا تھا کہ آخری دن رمضان گزر جائے اور آخری دن جس دن ہم عید منانے کے لیے عیدگاہ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے عیدگاہ جاتے جاتے ایک فریضہ ہمارے لیے مقرر فرما دیا، صدقہ فطر۔ اب کیا ضرورت تھی؟ ساری عبادتیں تو ہم نے کر لی، روزے بھی رکھے، تراویح بھی ادا کر لی، صدقہ فطر کیوں واجب کیا؟ صدقہ فطر اسی لیے واجب کیا کہ اے بندو، تم نے میری عبادتیں کر کے مجھے تو خوش کر لیا ہے، لیکن میرے بعض بندے ایسے بھی ہیں جو غریب ہیں، جن کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے، جن کے دل میں آرزو تمنائیں دفن ہو چکی ہیں۔ آج اور اس وقت عید کی نماز سے پہلے پہلے میرے ان محتاج اور غریب بندوں کی مدد کر کے ان کے چہرے پر مسکراہٹ لاؤ، تب تمہاری عیدگاہ میں عید کی نماز قبول ہوگی۔ عید کی نماز کے دن یہ فریضہ ہمارے لیے ہے، یہ یوں ہی نہیں ہے۔ اس آدمی کو جس کی اولاد ہے، اپنے بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ کو اس کو کتنی اچھی لگتی ہے، لیکن ایک باغیرت آدمی، ذمہ دار آدمی، جس طرح وہ اپنے بچوں کے چہرے پر خوشی دیکھنا اچھا لگتا ہے، اسی طرح وہ غریبوں کے چہرے پر بھی مسکراہٹ کو دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، دوبارہ پھر آپ کے سامنے عرض ہے کہ آپ اپنے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، جو مستحق ہیں ان کو زکوٰۃ کے ذریعے سے، جو مستحق نہیں ہیں ان کی امداد کریں، جو مال آپ کے پاس رکھا ہوا ہے اس مال سے آپ ان کو بھی خوش کریں، ان کی بھی ضرورتوں کو پوری کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔